ہمیں اس گناہ سے بہت ضروری بچنا ہے۔ اگر ہم روزہ مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں روزہ کا مکمل ثواب ملے تو ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنا پڑے گا۔ آج کے زمانے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ ٹی وی لگا لیتے ہیں، لوگ موبائل لگا لیتے ہیں تاکہ ٹائم گزر جائے گا، اس میں ڈرامے لگا لیتے ہیں اور بد نظری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے بد نظری کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جو انسان آنکھوں کا زنا کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لڑکی بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اب اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہے، اس کے سر پر غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے ملعونان، دیکھنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو لڑکی سج سنور کے گھر سے باہر نکلی ہے، بغیر پردے کے باہر نکلی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کی لعنت ہوتی ہے انسان کے اوپر اگر انسان اس طرح بد نظری کرتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان اس گناہ سے توبہ نہ کرے وہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں اور ایمان کا نور ختم ہوتا جاتا ہے، کرتے کرتے ایمان کا نور بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں سیاہ نقطے لگ لگ کے انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے گناہوں سے۔ اب جب انسان کے دل میں سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی، گناہ کی بات اچھی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے دل میں صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں، انسان کے ذہن میں صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں کہ وہ دین کی بات کو اچھے سے سمجھ سکے۔ لہٰذا ہمیں آنکھوں کے اس گناہ سے بچنے کی جو انسان ہے فکر کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو تیسرا اس کا بہت بڑا نقصان بتاتا ہوں۔ جو شخص بد نظری کرتا ہے، جو شخص آنکھوں کا زنا کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یاد رہے انسان کو علماء فرماتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس گناہ سے ہم بچیں، یہ بہت ضروری ہے اس گناہ سے بچنے کا۔ ہم خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں کہ وہ بھی اس گناہ سے بچیں، اور اپنی اولاد کی بھی اس گناہ سے بچنے کی تربیت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آخر میں آپ کو مختصر سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اسلامی لشکر کفار سے مقابلہ کرنے جا رہا تھا۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ایک لشکر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کا لشکر، تو ہم تو اس کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ کسی طریقے سے اس اسلامی لشکر کا ایمان کمزور کیا جائے۔ اب انہوں نے ایک سازش کی کہ جس راستے سے اسلامی لشکر نے گزرنا تھا اس راستے پر انہوں نے نوجوان لڑکیاں میک اپ کر کے ان کو سجا کر ان کو سنوار کر راستے میں کھڑا کر دیا، اور ان لڑکیوں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ اب اس جگہ سے مسلمانوں کا لشکر گزرنا تھا، اب خدا نہ خواستہ ان مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی ایک کی نگاہ بھی ان خواتین میں سے کسی خاتون کے اوپر پڑ گئی تو پورا کے پورے لشکر کو شکست ہو سکتی تھی۔ اتنا سخت نقصان ہوتا ہے بد نظری کرنے کا۔ اب جب یہ بات لشکر کے امیر کو پتہ چلی، لشکر کے امیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جو امیر المؤمنین تھے، ان سے کہا یہ مہاجرہ ہے یہاں پر۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے امیر کو خط لکھا اور کہا کہ تمام لشکر کو بٹھاؤ اور بٹھا کر صرف قرآن کی ایک آیت سنا دو۔ وہ کون سی آیت؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلیں۔ جب یہ آیت سنا دی اس کے بعد لشکر چل پڑا۔ آپ اندازہ کریں، آپ غور کریں، وہ اسلامی لشکر اسی راستے سے گزرا جس راستے کے گرد زرق برق لباس میں خواتین کھڑی ہوئی تھی، گانے گا رہی تھی۔ لشکر کے کسی ایک فرد کا بھی، لشکر کے کسی ایک مجاہد کی بھی آنکھ اوپر نہیں اٹھی، نگاہ اوپر نہیں اٹھی، وہ سارا کے سارا لشکر نگاہیں نیچی کر کے چلا گیا۔ اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد روایات میں آتا ہے وہ جتنی خواتین تھی، جتنی لڑکیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم تو تمہیں اپنا نہ بنا سکی، تم ہی اسلام قبول کرا کے ہمیں اپنا بنا کے چلے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے بد نظری سے بچنے کا فائدہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔